this year, we had terrible floods, cloud outburst, and we were absolutely helpless. If somebody thinks that countries like Pakistan, who are devastated, loans would be enough, that is not acceptable. We are working hard, we are committing untiring efforts to stand up on our own feet. Prosperity, peace and progress of my people keeps me awake. We have challenges, but that's not enough. We are a country of 240 million people and challenges of sorts, as I said. But as they say, you must never lose hope. मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा मुल्कों की मदद की जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी बरादरी से मदद की अपील कर दी। शहबाज शरीफ का सऊदी फ्यूचर इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहते हैं मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस सिर्फ हमारे नहीं, आलमी बरादरी को भी ये बोझ बांटना होगा। तरक्की की सीढ़ी चढ़ते हैं और कुदरती आफात से नीचे आ जाते हैं। पाकिस्तान में बदतरीन सैलाब से शदीद तबाही हुई। दुनिया के सामने हाथ फैलाने की बजाय खुद इन्हसारी को तरजीह दी। अमन, तरक्की और खुशहाली हमारी तरजीह है। सऊदी सरमाया आएगा, रोजगार और खुशहाली लाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब का इक्तिसादी ताउन फ्रेमवर्क पर इत्तेफाक। इक्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी और तरक्याती शोबे के मंसूबे शामिल। बिजली तरसील मंसूबे पर MOU पर दस्तखत। निजी शोबे के अहम किरदार को बढ़ाने और तिजारती तबादले को वसअत देने पर भी इत्तेफाक हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-ए-अहद से मुलाकात का लामिया जारी। फ्रेमवर्क मुश्तरका इक्तिसादी मफादात पर मबनी है। दोनों रहनुमा सऊदी पाकिस्तानी सुप्रीम कोऑर्डिनेशन कौंसिल इजलास के मुंतज़िर। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे की आखिरी कोशिश। सालिसों के इसरार पर पाक अफगान मुज़ाकरात का चौथा दौर। तुर्की और कतर की सालिसी में किसी नतीजे तक पहुंचने की कोशिश। 18 घंटे का मुज़ाकरात का पिछला दौर बेनतीजा रहा था। अफगान तालिबान की हट धर्मी से कोई नतीजा न निकला। अफगान मुज़ाकरातकार पाकिस्तान के मुतालबात से मुत्तफिक, अमल से गुरेज़ां। अफगान रजीम कलदम TTP के खिलाफ संजीदा कार्रवाई पर तैयार नहीं। काबुल से मिली हिदायत पर अफगान वफ्द का मौक़िफ़ तब्दील होता रहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का तारीखी दौरा। तीनों मुल्कों की क़यादत ने पाक फ़ौज को सराहा। इंसदाद दहशतगर्दी, दिफाई ताउन, इंटेलिजेंस इश्तराक पर गुफ्तगू हुई। फील्ड मार्शल का दौरा अस्करी इत्तेहाद की अलामत करार। फ़ाल अस्करी सफारतकारी से पाकिस्तान का वक़ार बढ़ा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शख्सियत ने ट्रंप पर सहर तारी कर दिया। हर बात में पाकिस्तानी फील्ड मार्शल की तारीफें मामूल बन गईं। अमेरिकी सदर ने एक बार फिर भारत के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। कहा, भारत के 7 तैयारे गिराए जा चुके थे, मैंने तिजारत के जरिए भारत की जान बख्शी करवाई। इसराइल ने गजा मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। नेतन्याहू के गजा पर हमलों के हुक्म के बाद इसराइली फौज के रफा और खान यूनिस पर शदीद हमले। मुतअद्दिद निहत्ते फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हो गए। 10 अक्टूबर से इसराइली फौज की सीज़ फायर की 125 मरतबा खिलाफ वर्जी। 94 फ़लस्तीनी शहीद और 344 ज़ख्मी हुए। पाकिस्तान और बांग्लादेश की अस्करी क़यादत का ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ कमेटी का दौरा बांग्लादेश। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वक़ारुज़्ज़मान से मुलाकात। पाक बांग्लादेश वफूद के बाकायदा तबादलों को बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। उभरती आलमी और इलाक़ाई सूरत हाल पर भी तबादला ख़याल। पाकिस्तान दुश्मनी में मुब्तला झूठे भारतीय मीडिया की एक और प्रोपोगेंडा साजिश बेनकाब। पाकिस्तान ने भारतीय मीडिया के हथकंडों का पर्दा एक बार फिर चाक कर दिया। फर्स्ट पोस्ट का मुआहदे के तहत 20,000 पाकिस्तानी फौजी गजा भेजने का दावा बेबुनियाद करार। पाकिस्तान वज़ारत इत्तलात व नशरियात का कहना है भारतीय रिपोर्ट में शामिल इंटेलिजेंस लीक्स और दावे मनगढ़ंत और गुमराहकुन हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक मसूद पज़ेश्कियान ने खित्ते में कशीदगी कम करने और किसी भी तनाज़े से बचने की ज़रूरत पर जोर दिया। ईरानी सदर ने कहा कि पाक अफ़गान इख्तलाफात के हल के लिए हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हैं।
وزیر داخلہ نے کہا کہ پاک افغان کشیدگی میں کمی کے لیے ایران کے کردار کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محسن نقوی نے ایرانی حکومت اور عوام کی مہمان نوازی کو سراہا۔ غیر قانونی غیر ملکیوں کو پراپرٹی کرائے پر دینے پر پرچہ ہوگا۔ حکومت پنجاب نے روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ طلب کر لی۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں سے متعلق فیلڈ سروے کرانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان پر چھٹا اجلاس۔ غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی نشاندہی کے لیے مساجد میں اعلان کرانے کی ہدایت۔ کہا کوئی شخص کسی افغان یا غیر ملکی کو پراپرٹی دے گا تو ایکشن ہوگا۔ آزاد کشمیر میں ایک طرف پیپلز پارٹی تو دوسری جانب انوار الحق ڈٹ گئے۔ پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی لانے کی سر توڑ کوششیں، نون لیگ کو بھی ساتھ ملا لیا۔ وزیر اعظم انوار الحق کا استعفیٰ دینے سے انکار۔ انوار الحق کا کہنا ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد کا سامنا کریں گے۔ پیپلز پارٹی کو 36 ارکان کی حمایت حاصل۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا نادرا سینٹر گجرانوالہ کا اچانک دورہ، شناختی کارڈز اور دیگر دستاویزات بنوانے کے عمل کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے شہریوں سے ملاقات کی اور مسائل دریافت کیے۔ شہریوں کا نادرا سینٹر کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار۔ محسن نقوی کی عملے کو کام تیز رفتاری سے نمٹانے کی ہدایت۔ انچارج نادرا سینٹر کو شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے موقع پر احکامات دیے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی کاموکی میں ایس پی عدیل اکبر کی رہائش کا آمد۔ ایس پی عدیل اکبر کے والد، بھائی اور دیگر اہل خانہ سے ملاقات۔ سوگوار خاندان سے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ محسن نقوی کا غم زدہ خاندان سے تعزیت۔ کہا ایس پی عدیل اکبر اسلام آباد پولیس کا اثاثہ تھے۔ ایس پی عدیل اکبر کی ناگہانی موت سے دلی صدمہ ہوا۔ این سی سی آئی اے کے افسران کے خلاف رشوت لینے کا کیس۔ جوڈیشل میجسٹریٹ نے 6 افسران کا 3 روزہ ریمانڈ منظور کر لیا۔ ملزمان میں چودھری سرفراز ظفر، علی رضا، چودھری شعیب ریاض، مشتبہ ظفر، یاسر رمضان اور زوار ظفر شامل ہیں۔ ورلڈ بینک نے پاکستان میں مزید مہنگائی کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ موجودہ مالی سال میں مہنگائی کی شرح 7.2% تک پہنچ سکتی ہے۔ سیلاب کے باعث کھیتوں میں پیداوار متاثر ہوئی اور سپلائی چین میں رکاوٹیں آئیں، جس کی وجہ سے اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ورلڈ بینک کے مطابق پاکستان میں معاشی شرح نمو 3% رہے گی۔ فوڈ سیکیورٹی اور لوگوں تک یہ گندم اور چینی اور چاول پہنچانا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ وہ گندم جو 2100 اور 2000 اور 1900 روپے میں کسان سے لی، وہ اب پہنچتے پہنچتے عوام تک 3800 روپے کی مل رہی ہے۔ کاشتکار کو کاشت کرنے کے لیے کم سے کم قیمت میں چیزیں پرووائڈ کرنی چاہیے اور دوسری طرف عوام کو سستا آٹا اور سستا چاول ملنا چاہیے۔ حکومتی پالیسیز کی وجہ سے فوڈ سیکیورٹی کے مسائل پیدا ہو گئے، زراعت تباہ ہو گئی اور مہنگائی بڑھ گئی۔ حافظ نعیم الرحمان کا گورجا میں کسان روڈ کا رواں جلسہ سے خطاب۔ کہا حکومت 1900 میں خریدی گندم 3800 روپے فی من فروخت کر رہی ہے۔ زرعی تعاون، تجارت میں آسانی اور پائیدار زراعت کا فروغ۔ وفاقی وزیر قومی غذائی تحفظ رانا تنویر سے کینیڈین ہائی کمشنر کی ملاقات۔ پاکستان زراعت، ٹیکنالوجی اور ویلیو ایڈیشن کے لیے کینیڈا کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ پاکستان خوراک اور بایو سیفٹی کے تمام عالمی معیارات پر مکمل عمل درآمد کرے گا۔ وفاقی وزیر کی گفتگو۔ کینیڈین ہائی کمشنر طارق علی خان نے پاکستان کی زرعی صلاحیت اور پائیدار ترقی کے لیے اقدامات کو سراہا۔ سونے کی قیمت میں ایک ہی روز میں 14,000 روپے کی غیر معمولی کمی۔ سونے کی فی تولہ قیمت 4,16,362 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونے کا بھاؤ 12,000 روپے کم 3,56,963 ہو گیا۔ گزشتہ 11 روز میں سونا 40,500 روپے سستا ہو چکا۔ جامعہ کراچی کے قریب آگ سے متاثرہ شخص جاں بحق۔ 52 سالہ رفیق کی موت دم گھٹنے سے ہوئی۔ النور اپارٹمنٹس کے قریب لگنے والی آگ سے 50 سے زائد جھگیاں جل کر خاکستر۔ تیز ہوا کے باعث آگ بجھانے میں مشکلات آئیں۔
فضائی آلودگی نے لاہور میں ڈیرے ڈال لیے. لاہور آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست. شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 218 ریکارڈ کیا گیا. لاہور آلودگی میں عالمی ادارہ صحت WHO کے مقرر معیار سے کئی گنا زیادہ آگے نکل گیا. آلودگی سے سانس اور جلد کے امراض بڑھنے لگے. بوڑھے اور بچے آلودگی سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. سندھ حکومت کا کراچی کے بعد دیگر اضلاع میں بھی اسکوٹی ٹریننگ پروگرام شروع کرنے کا اعلان. حیدرآباد، سکھر اور لاڑکانہ میں خواتین اور طالبات کو تربیت دی جائے گی. سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ کا اہم اجلاس. سندھ کے مزید 3 اضلاع میں پیپلز بس سروس کا دائرہ بڑھانے کا فیصلہ. کراچی میں گلشن معمار سے ٹاور تک الیکٹرک بسیں چلانے کا اعلان. دسمبر میں EV ٹیکسی سروس شروع کی جائے گی. کراچی میں ای چالان کا نفاذ 6 گھنٹے میں 1.25 کروڑ کے چالان ہو گئے. ٹریفک پولیس کی رپورٹ کے مطابق مجموعی طور پر 2662 چالان کیے گئے ہیں. سب سے زیادہ سیٹ بیلٹ کی خلاف ورزی پر 1535 چالان ہوئے. ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل چلانے پر 507 شہریوں کے چالان کیے گئے. اوور سپیڈ پر 419 اور لین لائن پر گاڑی چلانے پر 3 چالان ہوئے. جنوبی افریقہ نے پہلے T20 میں پاکستان کو شکست دے دی. جنوبی افریقہ نے پہلے کھیلتے ہوئے 194 رنز بنائے. ہدف کے تعاقب میں پاکستانی بیٹنگ ریت کی دیوار ثابت ہوئی. کوئی کھلاڑی جم کر نہ کھیل سکا. بابر اعظم 0 اور کپتان سلمان آغا 2 رنز پر آؤٹ ہو گئے. عثمان خان، حسن نواز اور فہیم اشرف بھی ناکام. قومی کرکٹ ٹیم کی غیر معیاری کٹس کے خلاف PCB کا ایکشن. موجودہ اپریل کمپنی سے آئندہ کٹس نہ تیار کروانے کا فیصلہ. PCB نے قومی ٹیم کی آفیشیل کٹ کے لیے نئے وینڈر کی تلاش شروع کر دی. چند روز میں کئی اپریل کمپنیز کو شارٹ لسٹ کیا جائے گا. ICC کی بھارت نوازی. سابق میچ ریفری نے پول کھول دیا. بھارت کے پاس اب سارا پیسہ ہے اور انہوں نے ICC پر قبضہ کر لیا ہے. میچ ریفری کرس براڈ کا تہلکہ خیز انکشاف. ایک میچ میں بھارتی ٹیم 4 اوور پیچھے تھی. جرمانہ یقینی تھا. مجھے ایک فون کال آئی، کہا گیا بھارت ہے، ہلکا ہاتھ رکھیں. اور کامیڈی اور ایڈونچر سے بھرپور اینیمیٹڈ فلم زوٹوپیا 2 کا نیا ٹریلر جاری. فلم 26 نومبر کو سینما گھروں کی زینت بنے گی.